بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، برج حوت والے 18 سال کے بعد راس یعنی راہو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں 30 اکتوبر 2023 سے مئی 2025 تک گردش کرتا رہے گا۔ راہو جو کہ ایک مقناطیسی جادوئی گرہ ہے، یہ گرہ اچھا یا برا رزلٹ اچانک اور بڑی تیزی سے بڑے پیمانے پر دیتا ہے۔ یہ گرہ جو بھی تبدیلی لاتا ہے، اچھا یا برا، بہت ہی بڑی ہوتی ہے۔ آج کی تاریخ میں دنیا میں جتنے بھی وہ لوگ جن کے پاس دولت بے حساب ہے، اگر ان کا ذائچہ پیدائش اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا راہو کی دور اکبر ان کی چل رہی ہوگی، اور راہو ان کے ذائچے میں دولت کے معاملے میں فیوریبل ہوگا۔ دراصل اس گرہ کی نیچر ہے، ذائچے میں جس چیز کو یہ رول کرتا ہے، بہت ہی بڑے پیمانے پر زندگی میں اس چیز کو لاتا ہے، اور بہت ہی تیزی سے لاتا ہے، خواہ وہ چیز اچھی ہو یا بری۔ اس گرہ کی رفتار بہت دھیمی ہے۔ اگر ذائچے میں پوزیٹیو ہے تو مسلسل 18 سال تک زندگی میں دولت، ترقی، شہرت، عزت، رتبہ، مرتبہ، عہدہ لاتا ہے۔ اگر ذائچے میں نیگیٹو ہو تو مسلسل 18 سال زندگی میں مصائب، پریشانی، دکھ، درد، غربتی، مفلسی لاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ اسے اچھا اور بہت سے لوگ برا مانتے ہیں۔ اب یہ گرہ آپ کے ذائچہ کے فرسٹ ہاؤس میں 18 مہینے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کا رزلٹ اچھا ہوگا یا برا، اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ذائچہ پیدائش میں مشتری یعنی جوپیٹر، عطارد یعنی مرکری، زحل یعنی سیٹن کی پوزیشن اچھی ہے یا بری۔ اگر ان سیاروں کی پوزیشن اچھی ہے تو ان 18 مہینوں میں آپ کو وہ تمام چیزیں ملیں گی جس کی خواب آپ پچھلے 18 برسوں سے دیکھ رہے تھے۔ اگر ان سیاروں کی پوزیشن آپ کے ذائچہ میں خراب ہے تو ان 18 مہینوں میں اتنا برا، اتنا خراب حالات پیدا کرے گا کہ جس کا تصور بھی آپ نے کبھی نہیں کیے ہوں گے۔ معزز برج حوت والے خواتین و حضرات، اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں مشتری یعنی جوپیٹر کی پوزیشن اچھی ہے تو یہ وقت 30 اکتوبر 2023 سے مئی 2025 تک آپ کے لیے بہت ہی عمدہ ہونے والا ہے۔ اس عرصے میں آپ کی صحت و تندرستی بہت اچھی رہے گی، آپ کے عہدہ مرتبہ میں اچھا خاصا اضافہ ہوگا، آپ اپنے پروفیشنل لائف میں خوب بہتر ترقی کریں گے، سرکاری نوکری جاب ملنے کا مکمل امکان ہے۔ وہ برج حوت والے جو سیاست میں ہیں اور الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، الیکشن لڑ سکتے ہیں، فتح یاب ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں عطارد یعنی مرکری کی پوزیشن اچھی ہے تو اس 18 ماہ کے عرصے میں آپ کی کاروبار میں ترقی ہوگی، لائف پارٹنر اور بزنس پارٹنر کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے، ازدواجی زندگی سے آپ کو بہت سی خوشیاں ملیں گی۔ اس عرصے میں آپ کی گھریلو زندگی پرسکون اور پرامن رہے گا، اور آپ پراپرٹی بنا سکیں گے، اپنا گھر، مکان، گاڑی لے پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ معزز برج حوت والے خواتین و حضرات، اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں زحل یعنی سیٹن کی پوزیشن اچھی ہے تو اس 18 ماہ کے عرصے میں آپ کے سوشل سرکل میں اضافہ ہوگا، دوستوں سے فائدہ ہوگا، آمدنی بہت بڑھ جائے گی، آپ کے بہت سے ڈیزائرز پورے ہوں گے، وہ تمام آرزو تمنائیں جو آپ کے دل میں پچھلے 18 برسوں سے تھی، وہ سب اب پورا ہوگا۔ اگر آپ بیرون ممالک جانا چاہتے تھے اور نہیں جا پا رہے تھے، اب آپ بیرون ممالک بآسانی جا پائیں گے۔ اگر آپ ایکسپورٹ امپورٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں تو اس عرصے میں آپ کافی کما پائیں گے۔ اگر آپ کا کام ٹریولنگ کا ہے تو اس 18 ماہ کے عرصے میں آپ کی کاروبار میں آمدنی میں بہت وسعت ہوگی۔ اگر آپ کسی سوشل میڈیا یا میڈیا سے جڑا ہوا کام کرتے ہیں تو اس 18 مہینے میں آپ کروڑوں کمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ معزز سامعین،
اس بات کو خوب غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اس بات کو آپ نے اچھے سے سمجھ لیا تو آپ ایسٹرولوجی کے ذریعے اپنی زندگی بہتر سے بہتر بنا پائیں گے۔ بہت سے لوگ صرف اپنا ڈیٹ آف برتھ بھیجتے ہیں اپنا ذائچہ بنوانے کے لیے۔ ذرا غور کریں، 12 بروج ہیں اور اس دنیا میں قریب 800 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے۔ اس حساب سے اگر تقسیم کریں گے تو قریب 66 کروڑ لوگ ہر ایک برج کے ماتحت آئیں گے۔ مان لیں کسی نے برج حوت والوں کے لیے ایک پیشن گوئی کی کہ برج حوت والے اب اپنا گھر بنا پائیں گے، تو کیا سبھی 66 کروڑ برج حوت والے گھر بنائیں گے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی پیشن گوئی تمام برج حوت والے پر صحیح ثابت ہو جائے تب تو کسی ایک برج حوت والے کا انتقال ہو جائے تو سبھی برج حوت والے کا انتقال ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک برج حوت میں پیدا ہونے والوں کی پیدائش الگ الگ تاریخ میں ہوئی ہے، الگ الگ ملک میں ہوئی ہے اور ایک ہی ملک میں الگ الگ جگہوں پر ہوئی ہے۔ اس لیے ہر ایک برج حوت والوں کی تقدیر بھی الگ الگ ہوگی، جسے ہم ایسٹرولوجرز بروج کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں کیا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اور جسے ہم ایسٹرولوجرز نچھتر کہتے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یوں کیا ہے، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ۔ بروج مکمل 360 درجے کا ہے اور ایک سال میں 12 مہینے ہیں۔ 360 درجے کو 12 سے تقسیم کرنے پر ہر ایک برج کو 30 درجے ملے اور ہر ایک برج میں 2.25 نچھتر ہوتا ہے، اور نائب نچھتر نکالنے کے لیے ایک برج کو 9 حصوں میں تقسیم کرنے پر قریب 3 منٹ 33 سیکنڈ کا ایک نائب نچھتر ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 جڑواں بچے کی مقدر بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر 2 بچوں کی پیدائش ایک ہی تاریخ میں، ایک ہی ملک میں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی ہاسپٹل میں ہو اور 3 منٹ 33 سیکنڈ کا وقت میں فرق ہو جائے تو دونوں بچوں کی تقدیر الگ الگ ہوگی، کیونکہ دونوں بچے کا برج تو ایک ہی ہوگا مگر نچھتر بدل جائے گا۔ اگر برج نچھتر بھی ایک ہی ہوا تب بھی نائب نچھتر بدل ہی جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں برج حوت والے کم و بیش 66 کروڑ ہیں۔ سبھی 66 کروڑ برج حوت والوں کی حالات ایک جیسی نہیں ہوں گی، اور نہ ہی ایک ہی پیشن گوئی تمام برج حوت والے پر لاگو ہوگا، کیونکہ ہر ایک برج حوت والے کا نچھتر الگ ہوگا اور نائب نچھتر الگ ہوگا، اور دور اکبر، دور اصغر، دور صغیر الگ الگ سیاروں کی چل رہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں بہت سے برج حوت والے ہیں۔ کوئی امیر ہیں تو کوئی غریب ہیں، کوئی تعلیم یافتہ ہیں تو کوئی ان پڑھ ہیں، کوئی بیمار ہیں تو کوئی صحت مند ہے، کوئی خوشحال ہے تو کوئی بدحال ہے۔ الغرض آپ کا ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ کبھی نہیں بدلتا، کیونکہ اسے اللہ رب العزت نے طے کیا ہے۔ مطلب کون کس تاریخ کو، کس مہینے میں، کس سال میں، کون سے ملک میں، کس شہر میں، کس وقت پر پیدا ہوگا، صرف اور صرف اللہ رب العزت طے کرتا ہے، کسی انسان نے نہیں۔ اور جو شے بدلی نہیں جا سکتی وہی مقدر کا پتہ دیتا ہے۔ بات رہی نام سے مقدر معلوم کرنے کا، اس سے صرف 10 سے 15% ہی معلومات حاصل ہو پاتی ہے، کیونکہ نام جب چاہیں آپ بدل سکتے ہیں۔ اگر نام سے مقدر طے کیا جاتا تب تو لوگ اپنا نام جب چاہتے بدل لیتے اور تقدیر بدل جاتی۔ اس لیے ذائچہ بنوانے کے لیے اپنا ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ مکمل بھیجیں، تاکہ آپ کی زندگی کو فیوریبل ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے بہتر سے بہتر گائیڈنس دے سکوں۔ آپ چاہیں تو اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، ہر قسم کی ایسٹرولوجیکل ایڈوائز مجھ سے لے سکتے ہیں، اپنی ترقی، اپنے مقصد کے لیے وظیفہ تیار کروا سکتے ہیں۔ نومبر 2023 تک بالکل فری سروس ہے۔ فری سروس دینے کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی اپنے کریئر کا چناؤ، اپنی کاروبار کا چناؤ، اپنے نوکری جاب کا چناؤ اپنے ذائچے میں چل رہے سیارے کی دور اکبر کے مطابق کر سکیں، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ اپنے کریئر میں رائز کیے ہیں یا اپنے کریئر میں رائزنگ پر ہیں،
اپنے پروفیشن میں سکسیس ہیں، وہ سبھی لوگ بائی لک یا کسی ایسٹرولوجرز کے مشورے سے اپنے ذائچے میں چل رہے سیارے کی دور اکبر کے مطابق اپنے کریئر، کاروبار، نوکری، جاب، پروفیشن کا چناؤ کیے اور کامیاب ہوئے۔ معزز برج حوت والے خواتین و حضرات، اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں مشتری یعنی جوپیٹر کی پوزیشن خراب ہے تو اس 18 مہینے آپ کو اللہ رب العزت کی پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ اس عرصے میں آپ اپنے عہدہ سے ہٹائے جا سکتے ہیں، گورنمنٹی قانونی کارروائی آپ کے خلاف ہو سکتی ہے، آپ کی صحت عزت خراب ہو سکتا ہے۔ معزز برج حوت والے خواتین و حضرات، اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں عطارد کی پوزیشن خراب ہے تو اس عرصے میں آپ کو پراپرٹی سے ریلیٹڈ، گاڑی سے ریلیٹڈ، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا رہے گا، جیسے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، گھر میں لڑائی جھگڑے کا ہونا، گھریلو ماحول کا ناخوشگوار ہو جانا، کاروبار میں بڑا نقصان ہو جانا، لائف پارٹنر اور بزنس پارٹنر کے ساتھ نا اتفاقی ہو جانا وغیرہ۔ معزز برج حوت والے خواتین و حضرات، اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں زحل یعنی سیٹن کی پوزیشن خراب ہے تو اس 18 ماہ کے عرصے میں آپ کو بیرون ممالک جانے میں رکاوٹیں آئیں گی، آمدنی کم، خرچ زیادہ ہوں گے، دوستوں سے، اپنے سوشل سرکل سے نقصان ہونے کا، رنج و غم پہنچنے کا قوی امکان ہے۔ اس عرصے میں ایسا لگے گا کہ بھاری بوجھ آپ کے سر پر رکھا ہوا ہے، آپ سوچیں گے کچھ اور ہوگا کچھ اور۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ یہ پیشن گوئی 90% وہ برج حوت والے پر ثابت ہوگا جن کے ذائچے میں راس یعنی راہو کی دور اکبر چل رہی ہوگی، باقی برج حوت والے پر 10% ہی ثابت ہوگا۔ ان تمام پریشانیوں سے اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں رہنا چاہتے ہیں تو ہر ہفتے میں کوئی بھی ایک دن اس نماز کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ نماز نفل حاجت کی نیت کریں، 2 رکعت کی، اور 2 رکعت کر کے 12 رکعتیں پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھیں۔ 12 رکعت پورا ہونے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور صرف درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں رہیں گے ہر پریشانی سے۔ اب اجازت لیتا ہوں، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔